بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کے خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسین و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور درد بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 454 پر علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی محترم کی ولادت پر حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر میں حجرے سے باہر نکلی اور جب دوبارہ اندر گئی تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی گواہ حضرت عریاض بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں بے شک ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے حضور علیہ السلام کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے بھی صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کے مانند ہے، اور ابو اسحاق نے بروایت خالد بن میدان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر نے اسی واقعے کو یوں روایت کیا ہے: ولادت با سعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر لطیف و نحیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور بھی نکلا، جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو،
سب جمع ہو گئے اور میں بھی سن رہا تھا۔ سب کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 7 سال بڑے ہوئے، تو انہوں نے یہودی کا یہ مقولہ 60 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات ایک یہودی مکہ میں داخل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کا چرچا ہے جو کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا میں ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو چلا اٹھا بے شک اے گروہ قریش، سن لو یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد کے مکان میں پیدا ہوئے۔ والد کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چنانچہ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک سے بھی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش و محبت سے اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجائب ولادت کے یہ واقعات روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحر تبریہ کا خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا جو 1000 سال سے روشن تھا اور کبھی نہیں بجھا تھا۔ بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے معجزات ہیں۔ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر تھے جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں معید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن مجید میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان تمام واقعات کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔ جامع المعجزات، مطبوعہ مصر، صفحہ نمبر 76، فتح الباری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 454 اور 455، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 156، مدارج النبوہ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 14،
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔